یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹائٹل سے پی ٹی وی ہوم کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور سب سے پہلے ہمارے مہمانان کا تعارف۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر، بہت ہی خوبصورت قاری، بہترین حافظ قرآن، محترم جناب ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، اور یقیناً ہمارے اساتذہ میں شامل ہیں، 12 سے زیادہ کتابوں کے آپ مصنف ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر، محترم جناب سہیل شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور آخر میں ملک کے معروف شناخہ جناب خرم حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ 1500 سالہ ولادت باسعادت کا جشن ناظرین، اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جن لمحات میں اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، بس اب سے کچھ یوں کہیے کہ لمحوں کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ گھڑیاں آئیں گی کہ جن گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنہ کے لال سلام اللہ علیہ کا ظہور فرمایا۔ وہ نور جس کا انتظار اس پوری کائنات کو تھا ناظرین، بس آج کی رات ہے کہ اس نور کا ظہور ہونے والا ہے۔ یعنی آج ظاہر ہے 12ویں شب ہے، اور آج کی شب ناظرین بہت عظیم ترین شب ہے۔ یہ جو ہماری زندگی کے اندر جتنی مسرتیں ہیں نا، جتنی خوشیاں ہیں، یا یوں کہیے جتنی عیدیں آتی ہیں، دراصل وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی عطا ہوا ہے یا جو کچھ بھی عطا ہوگا، اس کائنات میں جو کچھ بھی بٹا ہے یا اس کائنات میں جو کچھ بھی بٹے گا، اس کائنات کو جو کچھ بھی ملا ہے، اس کائنات میں جو کچھ بھی ملے گا، یا یوں کہیے کہ اس کائنات میں جہاں جہاں جتنی خیرات بٹ چکی ہے اور جہاں جہاں جتنی خیرات بٹے گی، وہ سب کی سب در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا صدقہ ہے ناظرین۔ کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ وہ تاج ہے جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا۔ اور کیسا سجایا صاحب، کہ میں اور آپ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کہیں مال سے نوازا، کہیں دولت سے نوازا، کہیں شہرت سے نوازا، کہیں عزت سے نوازا، کہیں رتبے سے نوازا، کہیں وقار سے نوازا، کہیں ماں باپ سے نوازا، کہیں آل اولاد سے نوازا، کہیں حسن و جمال سے نوازا، کہیں اسٹیٹس سے نوازا، کہیں طاقت سے نوازا، کہیں کرسی سے نوازا، کہیں عقل سے نوازا، کہیں شعور سے نوازا، کہیں علم سے نوازا، کہیں فصاحت سے نوازا، کہیں بلاغت سے نوازا، کہیں یادداشت سے نوازا۔ اب اللہ کی نعمتوں کو گنتے چلے جائیے، وہ ختم نہ ہونے کا نام لیں گی کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں جس کا آپ شمار کر ہی نہیں سکتے۔ کمال یہ ہے کہ میرے رب کی یہ مشیت نہیں ہے صاحب کہ وہ بندے کو عطا کرے اور اس پر احسان جتلائے، لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ احسان جتلایا، اور جتلانا بنتا تھا ناظرین، کیونکہ بات سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی ہے، بات سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی ہے، بات ان کی ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا تاج عطا فرمایا، بات ان کی ہے جو ورفعنا لک ذکرک کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہے، اور بات ان کی ہے ناظرین کہ جنہیں کہیں محمد کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیں احمد کہا، کہیں ماہی کہا، کہیں حاشر کہا، کہیں عاقب کہا، کہیں محمود کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں شاہد کہا، کہیں مشہود کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں سراج المنیر کہا، کہیں ہادی کہا، کہیں صادق کہا، کہیں امین کہا۔ بس یہ تمام یوں کہیے کہ اوصاف کو ملائیے تو یہ اوصاف جا کر جس در سے صدقہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ در کوئی اور نہیں ہے بلکہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہ کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر احسان جتلاتا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ کا مومنین پر یہ احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔
ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ احسان عظیم ہیں کہ ہمیں نماز ملی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ہمیں روزہ ملا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ہمیں زکوٰۃ دینے کا انداز پتہ چلا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ہمیں چیریٹی کرنے کا سلیقہ ملا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ہمیں عبادات کرنے کا قرینہ ملا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ہمیں ایمان کی حلاوت کا احساس ہوا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اور ہمیں اللہ بھی ملا تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی ملا۔ یعنی یہ جو باشعور لوگ تھے، یعنی جو باشعور اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ بیسیکلی باشعور نہ تھے، وہ تو عرب کے اندر بنیادی طور پہ صرف اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز کرتے تھے۔ ان سو کالڈ باشعوروں کو اصل شعور سے روشناس جس نے کروایا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ جن کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ سر کو جھکانا کس کی بارگاہ میں ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ سر صرف اللہ ہی کی بارگاہ میں جھکانا ہے۔ ناظرین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا وہ عظیم ترین احسان ہے کہ جن کا اٹھنا بھی احسان، جن کا بیٹھنا بھی احسان، جن کا چلنا بھی احسان، جن کی گفتگو بھی احسان، جن کا تکلم بھی احسان، جن کا تبسم بھی احسان، جن کا بات کرنا احسان، جن کا کسی معاملے میں وعدہ فرمانا احسان، جن کا کسی کے ساتھ معاہدہ کرنا احسان، جن کا کھانا تناول فرمانا احسان، جن کا گفتگو کرنا احسان، جن کا معاف کرنا احسان، جن کی عفو درگزری احسان، جن کا معاملہ احسان، جن کا کسی کے ساتھ معاملے کو آگے بڑھانا احسان۔ غرض کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا مسلمانوں پر احسان ہے کہ کائنات میں وہ عظیم ترین ہستی آنے والی ہے۔ یعنی آج کی رات اتنی عظیم ترین رات ہے ناظرین، وہ ہستی آنے والی ہے جس ہستی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں ہے۔ جب مانگا امت کے لیے مانگا، کہ جس وقت تشریف لائے تو رب حبلی امتی کی صدائیں ان کی زبان مبارک پر تھیں۔ جب اس کائنات سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے تو رب حبلی امتی کی صدائیں ان کی زبان مبارک پر تھیں۔ اور کل جب بروز محشر لوائے الحمد آپ کے دست مبارک میں ہوگا تو اس وقت بھی اہل بیت اطہار کے لیے کچھ نہ مانگیں گے، اپنے صحابہ کے لیے کچھ نہ مانگیں گے۔ اگر مانگیں گے تو رب حبلی امتی کی صداؤں کے ساتھ صرف اور صرف امت کی بخشش مانگیں گے، امت پر کرم مانگیں گے۔ یعنی وہ ہستی ناظرین جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لولا کلمہ خلقت الافلاق کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا کہ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے میں یہ ارض و سما خلق نہ کرتا۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مردہ آدمیت کو زندہ انسانیت کے اندر تبدیل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپس میں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے انہیں آپس میں باہم شیر و شکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو وہ مقام عطا کیا کہ انسان کو انسانیت کے معراج پر پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے بندے کا تعلق جڑوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو اس کے اپنے اصل مقام تک پہنچایا۔ آج دنیا میں ناظرین جو کچھ بھی رفتیں مسلمانوں کے حصے میں ہیں وہ سب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہیں۔ اور کل بروز محشر ذہن میں رکھیے گا، کل بروز محشر یہ جو آج ہمیں بڑا ناز ہوتا ہے نا اس بات پہ ڈاکٹر صاحب کہ ہماری نمازوں کی وجہ سے ہم بخش دیے جائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے، روزوں کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے، صدقات و خیرات کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے، یہ کمپلسری سبجیکٹ ضرور ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کل بروز محشر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو صرف وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا تاج جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر اس طرح سجا ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی دعائیں مانگ لی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا کو محفوظ کر لیا ہے۔ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے ناز فرمائے گا کہ اے محبوب سر اقدس کو اٹھاؤ، یعنی سجدے میں میرے سرکار تشریف فرما ہوں گے، اور فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو آج تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو کس کی کرتے ہو آج تمہاری سفارش کو پورا کیا جائے گا۔ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایتیں بتاتی ہیں کہ 4 سجدے فرمائیں گے، 4 سجدے، اور آخری سجدے میں اللہ خود فرمائے گا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم جس نے میرا کلمہ پڑھا یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہے، اب میں خود اسے نار جہنم سے آزاد کروں گا۔ آج کی رات ناظرین جشن کی رات بھی ہے، 1500 سالہ جشن ہے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور آج کی رات بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کی ہوئی رات ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو
کام آپ نے کیا ہے، جو وعدہ آپ نے اپنے رب سے کیا تھا وہ یقیناً وفا کر دیا، اب باری ہماری ہے، یا رسول اللہ ہماری امداد کیجیے، ہماری مدد کیجیے کہ ہم بھی وہ کام کر سکیں جو کام بنیادی طور پہ آپ نے امت کے ذمے لگایا ہے۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے ظاہر ہے یہ بڑا لطیف موقع ہے آج کی رات کا، اور پوری کائنات میں ایک جشن کا سماں ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہے، اور یہ موضوع بھی بڑا اہم ہے کہ سرکار علیہ السلام ہی تو اصل میں احسان عظیم ہیں۔ تو آئیے ذرا قرآن ہی کی روشنی سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ بڑا خوبصورت موضوع آپ کا انتخاب کیا، اور بے شک قرآن مجید برہان رشید سورہ آل عمران کے آیت نمبر 164 اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگر اس آیت کی پوری آیت کی تشریح کریں تو میرے خیال میں گھنٹوں درکار ہیں، لیکن اگر یہاں پر اجمالاً میں کہوں، اگر ترجمہ کہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تحقیق۔ اب یہ میری اور آپ کی تحقیق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحقیق ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنو ہم نے تم پر کتنا بڑا کرم و احسان کر دیا کہ اپنا حبیب لبیب تمہیں عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، تمہیں پاک و صاف کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ اللہ تیرے حبیب کی شریعت تو یہ ہے کہ پانی اگر ہم بہا لیں، وضو کر لیں تو چھوٹی پاکیزگی ہے، اگر غسل کر لیں تو بڑی پاکیزگی مل جاتی ہے۔ رسول اللہ کس طرح پاک کرتے ہیں؟ فرمایا نادان، پانی فقط تیرے ظاہر کو صاف کرتا ہے، نگاہ مصطفیٰ پڑ جائے تو تیرا ظاہر بھی چمک جاتا ہے، باطن بھی باطن میں روشن ہو چمک جاتا جاتا ہے۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں یہ مت سمجھنا کہ یہ امی بن کر آئے تھے، یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں پڑھنے کے لیے آئے تھے، یہ مت کہنا کہ یہ ان پڑھ تھے معاذ اللہ، یہ مت کہنا کہ نبی کو معلوم نہیں تھا، نہیں نہیں، یہ وہ کتاب جو اگلی پچھلی ساری کتابوں کی جامع ہے، اور قیامت تک کے سارے علوم و فنون جو اس کتاب میں اللہ نے جمع فرما دیے، اس کتاب کا معلم اگر کسی نے بنایا ہے تو معلم کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ والحکمہ، اب دیکھیں علم اور حکمت کی بات کی گئی، اب علم کی بات کرتے ہیں۔ علم اور حکمت میں ایک چھوٹا سا ڈیفرنس ہے، کیا کہنا ہے یہ علم ہے، اور کب کہنا ہے اور کتنا کہنا ہے یہ حکمت ہے۔ واہ، لہذا فرمایا کہ فقط علم دے کر نہیں بھیجا، حکمت دیکھیں۔ انہیں حکمت و دانائی کا پیکر بنا کر بھیجا ہے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اگر ہم تم پر یہ احسان نہ کرتے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم تو کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، اور تم تو لات منات عزا حبل یغوث یعوق بد سوا نصر صاحبہ نائلہ نہ جانے کس کس کی پوجا کرتے تھے، ہم نہ اپنا پیارا حبیب لبیب تمہیں عطا فرما کر تم پر احسان کر دیا۔ اب ایک لمحے کے لیے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس موجودات ارضی میں، اجرام فلکی میں، اللہ عناصر و کواکب میں، اس زمین پر، اور پھر بلند و بالا پہاڑ، فلک بوس پہاڑ، پھر ان کے نظارے، زمین پہ بسنے والے سارے، پھر قوس و قزح کے رنگ، پھر دھنک کے نظارے، اور نہ جانے پھر کیا کیا کلیوں کا تبسم لے لیجئے، اب اشاروں کا ترنم لے لیجئے، پھولوں کی مہک لے لیجئے، کلیوں کی چڑیا کی چہک لے لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی، ہواؤں کی روانی، سمندروں کی طغیانی، گل و بلبل کی جولانی، یہ حسن و جمال کی تبانی، رزق کی فراوانی، کیا کچھ عطا نہیں کیا، احسان نہیں جتلایا۔ میں نے کہا رب کریم اتنی چیزیں تو نے عطا فرمائی، احسان نہ جتلایا؟ تو جواب آتا ہے ارے او نادان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ہوا، پانی، یہ سب تیری ضرورت ہے، جو تیری ضرورت ہے میں رب العالمین نے تجھے عطا کر دی، اللہ، یہ سارے تیرے محبوب ہیں، میں احسان کیوں جتلاؤں؟ اللہ، میں تمہیں تمہارے محبوب عطا کر کے احسان نہیں جتلاتا، احسان تو اس وقت جتلاتا ہوں جب اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور دیکھیں یہاں پر ڈیفینیشن ہے اہل ایمان کی، لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں نے شرط ہے کہ مومنوں پر احسان جتلایا، اللہ نے موحدین پر بھی نہیں جتایا، مسلمون بھی نہیں کہا، اللہ تبارک و تعالی نے لقد من اللہ علی الناس بھی نہیں کہا کہ لوگوں، نہیں، مومنین پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس احسان کو نہ مانتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ مناتا ہے، اس سے مخاطب ہی نہیں ہے، ان پر احسان کیوں جتاؤں؟ ان سے مخاطب ہی نہیں ہے۔ ہوتا۔ جو اس احسان عظیم کو مانتا بھی ہے اور ماننے سے زیادہ جانتا بھی ہے۔ دیکھیں
فقط ماننا کافی نہیں ہے، ہاں جاننا بھی ماننے والے تھے نا معراج کی صبح مرتد ہو گئے تھے، اور جو جاننے والے تھے نا اس سے کہا کہ تمہارے نبی نے نہ جانے کیسا دعویٰ کر دیا ہے، تو جو جاننے والے تھے نا ان کا قال واللہ وصدقہ، میرے نبی نے دعویٰ کیا ہے خدا کی قسم 100 مرتبہ بھی کہے تو صدیق ماننے والا ہائے ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ لہٰذا ماننا کافی نہیں ہے، جاننا بھی ضروری ہے، اور کہا کہ مومنین تمہیں بشارت ہو اس لیے کہ تم مانتے بھی ہو جانتے بھی ہو، اور جب میرے نبی کا یوم میلاد آتا ہے تو اس کو شان طریقے سے مناتے بھی ہو۔ ہاں کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، صبح سلامت رہیے ڈاکٹر صاحب، کیا خوبصورت تمیز ہے ڈاکٹر صاحب۔ حقیقت ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا وہ احسان عظیم ہے کہ ہم یہ تذکرہ تو کر دیتے ہیں روی کے اندر، لیکن اس کو ڈیفائن کیسے کریں؟ مطلب ابھی جو قرآنی آیات بیان ہو رہی ہیں اور جو عشق اور محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، ڈیفائن کیسے کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے یہ جو لمحات ہیں، جن لمحات کا خوبصورت پیرائے میں میرے برادر محترم ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب نے روحانی بیان اور محفل میلاد کا قرآن سے جواز، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا احسان کس طریقے سے ہم پر ہوا اس کا تذکرہ آپ نے مکمل طور پر کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ احسان عربی زبان میں کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے اور اس کے اختیار کلی میں کوئی شریک نہیں ہے تا وقت کہ وہ اپنے اذن سے شریک کرے، تو اس اختیار کلی کو اس نے صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک ہی کیوں رکھا؟ اور پھر اس میں کیا فلسفہ ہے کہ اپنا اختیار بھی استعمال کیا، اپنی نعمت کبریٰ بھی بھیجی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ ان کی مدد یا ان کی تائید یا ان سے محبت کیسے کرنی ہے، جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا۔ اور پھر صرف تائید، قرآن کریم کہتا ہے نا یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک ایسی ذات آئے گی کہ جو احمد بھی ہیں، حامد بھی ہیں، محمود بھی ہیں، سب کچھ ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنے سارے رنگ جو اس کو صبغت اللہ کہتے ہیں اس پیارے محبوب کی سیرت میں رکھ کر یہ بتلا دیا کہ جو جس رنگ کو چاہے وہ اس رنگ سے لے لے، کہ یہ رنگ وہ ہے کہ جو بدلتا نہیں ہے اور اس کی خوشبو کبھی مٹتی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی جبریل سوال کر رہے ہیں، کبھی صحابہ سوال کر رہے ہیں، کبھی اہل بیت اطہار سوال کر رہے ہیں، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ بچے سوال کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے بہت سارے ادوار، بہت ساری اس کی جہتیں ہیں، اس پر جاؤں گا تو یہ وقت آپ کا پروگرام حضور کی صفات کے لیے کوئی دنیا میں ایسا بھی ٹیلی ویژن پروگرام یا کوئی ایسی مجلس یا محفل یا میلاد ہو سکتی ہے جس میں حضور کی صفات کاملہ کو کوئی بیان کر جائے؟ بے شک۔ ہزار بار بشویم دان سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، حضور کی ذات گرامی۔ اب وہ رحمت کاملہ کیسے ہے؟ حضرت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت حضور اس لیے ہے کہ یہ تم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ 3 بار لفظ ترجمے میں تو بڑی غلطیاں کرتے ہیں ہمارے ہاں، اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں حذف کر جاتے ہیں، لیکن جو عربی علوم اور فارسی جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ صاحب مدارج نبوت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا احسان اگر اللہ اس کائنات پر نہ کرتا تو یہ کائنات ہی پیدا نہیں ہوتی، اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت، آپ کی تخلیق، آپ کس طریقے سے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بہت مشہور ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جب میں جھولے میں تھا
تو میں چاند سے بات کرتا ہاں، تھا، چاند مجھ سے بات مجھ سے کرتا۔ بات ہائے ہائے کرتا ہائے تھا، اور چاند مجھ سے کس طرح بات کرتا کہ مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا میں اس جملہ سے- ہے میرے آقا میں کا۔ اس سے کھیلتا، وہ مجھ سے وہ کھیلتا۔ مجھ سے کھیلتا تھا۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ماں، اللہ اکبر، قربان جائیے، ان کا جو قصیدہ ہے جو امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا، تو حضور کی صفات کاملہ کو بیان کرتے ہوئے اب وصال ہو رہا ہے، وقت سکرات ہے، اور اس سکرات کے عالم میں اپنے بیٹے سے مخاطب ہے، اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے تو وہ ہے جو ابراہیم کی امانت کو لے کر دنیا تک پہنچائے گا، اللہ اکبر، اور تو وہ ہے کہ جس کو اللہ نے خوشبو کے ذریعے دنیا میں بھیجا، اور تو وہ ہے کہ جب تو پیدا ہو رہا تھا تو تیری مشک و عنبر کی خوشبو کو میں نے محسوس کیا، اور میں نے تیری آنکھوں کے بیچ سے جو نور نکلتے ہوئے دیکھا اس نے آسمانوں کو روشن کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ قصیدہ پورا کا پورا حضرت امام علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مواہب لدنیہ میں لکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بھی مومنین پر احسان، آخرت میں بھی مومنین پر احسان، یہ تو ہوئی ایک مطلقاً بات جو کہ قرآن مجید کی روشنی میں۔ لیکن اگر میں اس کو اور تھوڑا سا اس براڈر کینوس میں اس کا اپرچر کھولتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کائنات کی ہر مخلوق پر احسان ہے نا، اللہ کا ہر مخلوق پر احسان ہے۔ کائنات کا کون سا ذرہ ہے جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کے تلے نہیں دبا ہوا؟ اس پہ بھی ذرا گفتگو کیجیے نا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشبختی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ ہم شب میلاد میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا، اور یہ احسان عظیم صرف مومنین پر ہی نہیں ہے، کائنات کے ہر ذرے پر ہے، جن و انس پر ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر تمام کائنات کے لیے بھیجا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے، اب تمام جہانوں میں تمام مخلوقات کے لیے، ہر ذرے کے لیے، ہر شے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت بنا کر، رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اس کی پہلی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا ہے، کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر دوسرا جو اس کا بنیادی تقاضا ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کہ جس چیز کا اللہ کے رسول نے حکم دیا اس کی پیروی کریں، اور جس سے منع کر دیا ہم اس سے رک جائیں، کیونکہ اللہ کی اطاعت دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی پوشیدہ ہے، کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ، اور اس کے بعد ہے اتباع، کہ جو مومنین ہیں جن پر یہ اتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اسی بات پر عمل نہ کریں کہ جس کا حکم دیا ہے، بلکہ ہمیں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا ہے، آپ کی ادا کیا ہے، آپ کی ایک ایک سنت کو ادا کرنے کی کوشش کریں، آپ کی پسند کے مطابق اپنی پسند کو ڈھال لیں، آپ کے نقش قدم پر چلنا شروع کریں، تو یہ ہے اتباع، جس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اتباع کرو، تو میں تم سے محبت کروں گا۔ پھر اس کے بعد محبت کا درجہ ہے، یعنی عملی طور پر جو محبت ہے وہ ایمان، اطاعت اور اتباع کا نام ہے۔ اور اگر اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں، ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احسان عظیم فرمایا ہے اس کا تقاضا کیا ہے، تو قرآن نے ہی بیان کر دیا ان الفاظ میں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ کے رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ تم لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ سبحان، کہ بالفاظ دیگر قرآن نے اسی لیے تو کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو جو احسان عظیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام کائنات پر، کائنات کے ہر ذرے پر، بالخصوص مومنین پر، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی پیروی کی جائے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے صاحب،
ایک کلام اس موقع پہ ضرور ہو جائے، اور خرم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، کیا آپ سنا رہے ہیں؟ فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے ماروں، چلو بے سہاروں، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، رے کج کلاؤ ارے بادشاہوں، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ کہا میں ظہوری، کہا ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، یہ دن اور راتیں، جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جھکاؤ، جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جھکاؤ، یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ خدا کی عزت و جلال کی قسم ناظرین، میں ایک بات آپ کو بتلاؤں، واللہ باللہ تاللہ، ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری اوقات صفر ہے، صفر، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ ہم یہ چربی سے دیکھتے، ہڈی سے سنتے، گوشت سے بولتے، پیٹ میں ہمارے غلاظت ہے، ایک سوراخ سے ہم سانس لیتے، ہماری کوئی اوقات نہیں۔ جو کچھ ہے نا اس کائنات میں، جو کچھ ہے سب صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سرکار کے وفادار بن جائیے، بس ان کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں پہن لیجیے اور اپنی نسلوں کو پہنا دیجیے۔ میں آپ کو سچ بتلا رہا ہوں ناظرین، در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ واحد گزارا یہی ہے، دار و مدار اسی بات پہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو جائیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین۔
یہ سارے رشتے ناتے ایک طرف رکھ دو بھائی، سارے رشتے ناتے ایک طرف رکھ دو، سرکار کی محبت کو اول بنا لو اور آخر بنا لو، دنیا بھی قدموں میں ہوگی، آخرت میں بھی ممتاز ہو جاؤ گے۔ ملاقات کرتے ہیں آپ سے۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ خوش آمدید خواتین و حضرات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا 1500 سالہ جشن ہے، اور آج کی رات ناظرین بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت ترین رات ہے کہ آج ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا ظہور آج اس پوری کائنات میں ہوا۔ اس وقت چونکہ ظاہر ہے یہ فن تقریر کا اس وقت سیگمنٹ ہے، تو ہمارے ساتھ 3 مقررین تشریف فرمائے، چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے مقرر تشریف فرمائے۔ پہلے مقرر ہیں محمد ارید، دوسری مقررہ ہیں عائشہ صاحبہ، اور تیسرے مقرر ہیں سارم شیرازی صاحب۔ تینوں کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اچھا جی، 2.5 منٹ آپ تینوں کو ملیں گے، ٹھیک ہے، یعنی الگ الگ ملیں گے، ایک ساتھ نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے، اور 2 منٹ پہ ایک بز ہوگا، اور 2.5 منٹ میں آپ نے جو اپنے قوم سے خطاب کر رہے ہوں گے نا، اس کو آپ نے وائنڈ اپ کرنا ہوگا۔ یہ 3 ججز تشریف فرمائے، ان کا فیصلہ حتمی ہوگا، جسے میں بھی چیلنج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ روسٹرم پہ تشریف لائیے محمد ارید، اور آپ کا جو موضوع ہے وہ ہے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صدر علی وقار، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا۔ یہ جملہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا کوئی معمولی لفظوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ انسانیت کے سب سے بڑے انقلاب کا عنوان ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ جب صدیوں سے مسلط جہالت کا اندھیرا چیر کر وحی کی روشنی نے طلوع کیا۔ غار ہیرا کی خاموش راتوں میں جہاں نہ شور تھا نہ ہنگامہ، ایک قلب مطہر اپنے رب سے ہم کلام تھا، ایک قلب مطہر اپنے رب سے ہم کلام تھا کہ اچانک ایک دن آسمان کی طرف سے آواز آئی، اقرا پڑھ۔ یہ حکم صرف ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ جن کے کندھوں پر نبوت کی کئی عظیم ذمہ داریاں رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ہرا سے واپس نکلے تو کوئی عام واپسی نہ تھی، بلکہ یہ حق باطل کا آغاز تھا، ظلم و جبر کے، علم و عدل کے جھنڈے گاڑنے کا اعلان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کے پاس دولت مانگنے نہیں بلکہ لٹانے آئے تھے۔ علم کی دولت ایمان کا سرمایہ، علم کی دولت ایمان کا سرمایہ اور دلوں کو نرم کر دینے والا اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، اور پھر آپ نے اندھیرے دلوں کو نور میں، ٹوٹے رشتوں کو محبت میں، اور بگڑے کرداروں کو بہترین اخلاق میں بدل دیا۔ آج 1500 سال بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زوال پذیر امت دوبارہ عروج پائے تو ہمیں بھی 14 سال بعد عروج پائے تو ہمیں بھی اس غار ہرا کے پیغام کو اپنانا ہوگا۔ اتر کر غار ہرا سے وہ پیغام حق آیا، اتر کر وہ پیغام حق آیا۔ یہ تھے محمد ارید، اور اب ہمارے ساتھ جو اگلی مقررہ ہیں آنسہ عائشہ۔ عائشہ، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے بیٹا اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، یہ حالت ہے اس دور کی کہ جب انسانیت دم توڑ رہی تھی، خانہ کعبہ بتوں کا مسکن بنا ہوا تھا، بیٹیاں پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، ہر طرف اندھیرا تھا، نہ کوئی قانون تھا نہ کوئی نظام، بس جس کی لاٹھی اس کی بھینسی قانون بنا ہوا تھا کہ یک فارن کی چوٹیوں سے وہ سراج منیر طلوع ہوا جس نے ایک آن میں پورے معاشرے کو بدل کر رکھ دیا۔ بقول حالی، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ میں لایا۔ جناب صدر، غار ہرا سے وہ روشنی پھوٹی کہ اندھیرے ختم ہو گئے، ظالموں کے ظلم بسم ہو گئے، جانی دشمن ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے،
امن و امان کا بول بالا ہو گیا, کفر و شرک کا منہ کالا ہو گیا, عورتوں کو عصمت کا مقام ملا, انسانیت کو بقا کا پیغام ملا, کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا, جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا, کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئیں اور قیامت تک کے لیے ایک نظام دے گئے. جناب صدر, یہ میرے نبی کا فیضان ہی تو ہے کہ ہمیں رب کی ذات ملی, بھٹکے ہو کو حق کی بات ملی, بے کسوں کو کس ملا, بے بسوں کو بس ملا, فقیروں کو ملجا, ضعیفوں کو ماوا ملا, انسانوں کو انسانیت کا دعویٰ ملا, فضا میں اذانوں کی صدا آئی, غیب سے کامیابی کی ندا آئی. ہیرا سے وہ دعوت اٹھی جو اعلان حق ہے, میرا خدا حق ہے, میرا نبی حق ہے. جناب صدر, میں کہاں اور کہاں وہ ذات گرامی کہ جن پر لاکھوں درود و سلام ہیں, جنہوں نے ذرے کو محتاب اور قطرے کو گوہر نیاب بنایا, جنہوں نے دنیا کو نظام عدل دیا, جنہوں نے دلوں کی دنیا کو بدل دیا. بس آخر میں اتنا کہنا چاہوں گی, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. آہا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تھیں آنسہ عائشہ جو اپنے مخصوص انداز میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف بیان کر رہی تھیں. ویسے ظاہر ہے سمبولکلی بات کر رہا ہوں میں کہ عائشہ ہی جو ہے سرکار علیہ السلام کی ثنا اور توصیف بیان کر سکتی ہیں. اچھا جی, اب آئیے ذرا اگلے جو مقرر اور آخری مقرر سارم شیرازی ہمارے ساتھ ہیں. سارم, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. صدر ذی وقار اور محترم سامعین, السلام علیکم. صدر ذی وقار, ابن آدم مسند انسانیت سے گر کر حیوانیت کے جنگل میں آوارہ پھرنے لگا, جہاں ابن آدم فرد آدم کو لہو میں نہلا دیتا اور پھر وہیں بنت حوا کو زندہ درگور کر کے فخر کرتا نظر آتا کہ صدر ذی وقار یکایک رحمت خدا بندی کا دریا جوش میں آتا ہے, ہرا کی تاریکی نور میں بدلتی ہے, قاصد رب جلوہ گر ہوتا ہے, آغاز ہوتا ہے اقرا سے, اور اسی اقرا کی صدا پر جہالت کا اختتام ہوتا ہے. صدر علی وقار اتر کر ہرا سے سوئے قوم شان سے آئے کہ جو تلواریں ہمہ وقت گردنیں اتارنے کے لیے بے نیام رہتی تھیں, ایک کان میں یوں ہوا کہ وہی تلواریں انسانیت کا محافظ بن گئیں. اتر کر ہرا سے سوئے قوم شان سے آئے کہ جو بیٹی زندہ درگور ہونے تک ہی محدود سمجھی جاتی تھی, رحمت عالم کے کرم سے خاتون جنت بن گئی. اتر کر ہرا سے سوئے قوم شان سے آئے کہ ابو جہل کا بیٹا ہدایت پا کر نہ صرف اکرامہ سے صحابی بنا بلکہ محافظ ختم نبوت بن گیا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم شان سے آئے کہ صدر ذی وقار سودی نظام میں جکڑے ہوں کو زکوٰۃ کے حسین نظام میں پناہ ملی. اتر کر ہرا سے سوئے قوم شان سے آئے کہ تعصب میں جکڑے ہوئے قبائل ایک ہوئے, روم و فارس کے ظلم کی چکی میں پسنے والے یرموک و قادسیہ کے فاتح بنے. مگر افسوس جناب والا, آج رحمت للعالمین کی امتی ہر جگہ پریشان کیوں ہے کہ نہ گلا ہے ہم سفر سے, نہ شکوہ ہے راہ خبر سے, کہ بھٹک گیا ہوں خودی سر شام راہ گزر سے. ارے ہم کیا, ہمارے اعمال کیا, عورتوں پر ظلم کرنے والے ہم, جھوٹ اور غیبت کرنے والے ہم, پڑوسیوں کو ستانے والے ہم, رات رات بھر موبائل پر اپنا قیمتی وقت برباد کرنے والے ہم. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں تعلیمات نبوی کو اپنانا ہوگا کہ یتیمی جس نے پائی اس بلند اقبال کو دیکھو, کسی کے لال ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھو, اگر امی ہو تو عرب کو ضمانت دار کو دیکھو, جو صادق ہو تو اس مرد صداقت کار کو دیکھو, کہ جبھی پہ زخم کھا کر بھی لبوں پہ وہ دعا کار کو دیکھو. ذرا اس فاتح عالم کا انداز ظفر دیکھو, اسے جس طور سے چاہو, اسے جس ڈھنگ میں دیکھو, وہ ایک انسان کامل ہے, اسے جس رنگ میں دیکھو. شکریہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. تو یہ تھے سارم شیرازی, اور مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت ججز جو ہے نا وہ ٹینشن میں آ گئے. نہیں بالکل بھی نہیں. اچھا نہیں آئے, اچھا نہیں آئے, پکی بات. اچھا میں تو سمجھ رہا ٹینشن میں آ گئے کیونکہ دو میزائلز کے درمیان مقابلہ ہے. اب یہ تو ججز بتائیں گے بھائی یہ ان دونوں میزائلز میں سے شاہین 3 کون سا ہے. میں تو سچی بات ہے پزل لوں دونوں کے معاملات میں, لیکن پہلے آپ کامنٹ کیجیے. سارم اور عائشہ دونوں میں واقعی فیصلہ کرنا مشکل ہے. سارم کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا, جذبات, انداز, اور عائشہ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اور اپنی عمر کے مطابق جو کانٹینٹ دونوں کا اچھا تھا, لیکن وہ ظاہر ہے وہ انداز میں فرق ہے. تو
बस मैं समझता हूँ कि 19-20 का ही फ़र्क है, और सारिम को हम अगर कहें तो पहले नंबर पे है बिल्कुल। आपके हिसाब से 20 है सारे। सर आप क्या फरमाएंगे? मैं तो ख्याल है कि तीनों अच्छे हैं। वाकई ये बहुत मुश्किल है, आप जो कह रहे थे ना कि बच्ची और इस बच्चे के दरमियान कोई कमी मुझे महसूस नहीं हो रही। काश के खुसूसी कोई इनाम होता तो मैं तो कहता कि इन दोनों बच्चों को मिलना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है कि नहीं है, हमारे एक ही का ऐलान करना होता है। तो ये बच्चा इस ये तो आज तो शब विलादत है। शब विलादत तो फिर ठीक है, अल्लाह का शब नाम विलादत लेते है। हैं। और पाकिस्तान टेलीविजन के पास कोई शब कमी विलादत नहीं है। मेरे सरकार जो है सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ी आए थे, बच्चों के लिए भी आए थे। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हाँ। बस ठीक है। नहीं तो ठीक है, हाँ, बस नहीं, ठीक है। राय तब्दील नहीं कर रहा मैं, राय अपनी जगह मुकद्दम। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि दोनों के दरमियान जो है टफ कंपटीशन है। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? मुझे तो लगता है टाई है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि फंसने वाला मामला है ना, लेकिन मुकाबला फंसा हुआ है। कि मार्जिनली क्या सारिम थोड़ा सा आगे। अच्छा, सारे में आगे। हाँ, मार्जिनली। अच्छा, लेकिन अगर मैं आनिसा का कंटेंट देखूँ ना, उसमें मौसीकियत देखूँ, हाँ उसमें मुकफ़ा मुसज्जा अल्फाज देखूँ, हम काफी अल्फाज का हम इस्तेमाल काफ़ी अल्फाज, तो वो बहुत खूबसूरत सजी हुई बड़ा तकरीर। मुरस्सा मतलब किया हुआ हाँ हाँ, मुकफ़ा और मुसज्जा, ठीक है ना। और वो अफसा अबलग, क्या बात। लेकिन मुझे मार्जिनली कंटेंट इनका भी बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन गुफ्तगू ज़्यादा सजी हुई इनकी थी, सजी हुई आयशा की, सारिम आयशा की। तो यहाँ पर ये जो अंदाज है ना, वे ऑफ स्पीच, वो अवामी अंदाज है, उसमें जो है ये वो अवामी अंदाज है, सारिम का अवामी अंदाज। हाँ, मुकर्रिर वाला। तो इसलिए मैं समझता हूँ मैं अपने दोनों साथियों के साथ हूँ। मुझे जो है ना वो अपनी वो महसूस हो रही थी। मैं दोनों के साथ हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ दोनों टाई हैं, दोनों टाई बता भी दें भाई, वो सांसें रुकी हुई हैं। अल्फाज और अंदाज की वजह से, अंदाज की वजह थोड़ा सा आगे चले गए। अच्छा, हाँ, तो आप फर्स्ट सेकंड ही रखेंगे? जी हाँ, फर्स्ट सेकंड रखेंगे। अवलियत बच्चे की होगी। हाँ, सारी। और साथ में ही बच्ची हमारी, इनको भी जरूर मिलना चाहिए, आयशा को। चले, लेकिन कोई नॉट बैड। बात ये है कि मुकाबले में असल बात ये है कि जजेस ने एक्नॉलेज किया कि आप बहुत अच्छा बोले। चलें जी, तो ये जो हमारा सेगमेंट था ये स्पॉन्सर किया था मज़ेदार हलीम ने, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डायलिसिस ने, नेल्सन पेंट्स ने, नज़वा ने, हमजा कलेक्शन ऑफ वन एप्पल ने। आपके साथ बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी नेक तमन्नाएं। अल्लाह ताला आप लोगों को मुस्तक़बिल में बहुत कामयाबियों से नवाजे। ये गिफ्ट्स आपके साथ जाएंगे, तो ये गिफ्ट्स को एंजॉय कीजिएगा। नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिए, सरकार की बारगाह में, उनके आल की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। लौट के दायरे सातें बहुत आहिस्तगी के साथ करीब आती जा रही हैं, तो वो वक्त आएगा जिस वक्त सरवर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का ज़ुहूर होना है। लेकिन आज की रात मैं गुजारिश करूँगा आपसे, जितना हो सके अपने घर वालों के साथ मिल के सरकार की बारगाह में, उनकी आल की बारगाह में दुरूद पाक के नजराने पेश करें, क्योंकि दुरूद पाक वाहिद रास्ता है जो कनेक्टिविटी कराता है आपकी सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह से। वो सरकार की हदीस पाक का मफहूम है ना कि जो मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करेगा, मैं कल बरोज़ महशर उसका शफ़ी और गवाह बनूंगा। लौटते हैं और गुफ्तगू को यहीं से जोड़ते हैं। या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। जनाब एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। बस आखिरी लम्हात हैं इस प्रोग्राम के नाज़रीन। डॉक्टर साहब, फाइनली मैसेज की सूरत में आप तीनों से मेरा एक ही सवाल है, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है हम तो क्या, हमारी औकात क्या कि हम सरकार अलैहिस्सलाम का एहसान उतार माज़ल हम तो क्या एहसान उतारेंगे। लेकिन वो जो ताल्लुक़ और राब्ता है वो उसी वक्त कायम होता है कि जब हम अपने ज़िक्र के ज़ाब्ते में हों, है ना, या यूँ कहिए कि उनके तसव्वुर के ज़ाब्ते में हो, उस तसव्वुर के ऑर्बिट में हो। और तसव्वुर के ऑर्बिट में आने के लिए हमें करना क्या चाहिए, ये आज की रात बहुत ज़रूरी है साहब। ये आप तीनों ने बतलाना है वन बाय वन। पहले आप फरमाइए। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल वाला ने हुजूर को नेमत करार दिया, और नेमत आज़म। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दो चीज़ों का मजमूआ बनाया है, जिस्म और रूह। जिस्म की भी ग़िज़ा है, रूह की भी ग़िज़ा है। जिस्म की ग़िज़ा क्या है? लिबास इंसान को ज़रूरत है, फिर उसकी ग़िज़ा है, फिर उसका पानी है, फिर उसका हवा। अब लिबास इंसान की ज़रूरत है, लेकिन प्राइम नीड नहीं है। इसलिए कहा कि खेतों में जाओ, उगाओ, कपास आएगी, फिर उसे फैक्ट्री में ले जाओ, धागा बनाओ, फिर बनाओ, जोड़ा बनाओ, फिर कपड़ा लाओ, दर्जी को दो, फिर सिलकर लिबास आएगा। थोड़ा लंबा प्रोसेस है। उसके मुकाबले में ग़िज़ा है, जाओ खेत में जाओ, उगाओ और खाओ, ठीक है ना। उसके बाद जो है इंसान की जो ज़रूरत है वो है पानी। पानी के लिए जहाँ खोदो, गड़ा खोदो, पानी करीब, अल्लाह ने हर कायनात है करीब। लेकिन हवा के बग़ैर इंसान 1.5-2 मिनट से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता। तो हवा इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ने उसे इंसानी जिस्म के नाक के करीब कर दिया, मुंह के करीब कर दिया कि बस सांस लो, हवा तुम्हें मिल जाएगी।
لہذا ہوا کو قریب کر دیا. اسی طرح روح کی بھی غذا ہے, روح کو بھی زندہ رکھنا ہے, تو روح کے لیے اللہ نے کس کو قریب کیا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ نے جسم کے قریب ہوا کو کر دیا اور مومنین کی روح کے قریب اللہ نے نبی مکرم کو کر دیا ہے. لہٰذا آج کا پیغام یہ ہے کہ رسول تو ہمارے قریب ہیں, ہمیں بھی تو ان کے قریب ہونا چاہیے نا. اور قربت کے لیے کیا ضروری ہے؟ جب ہم قریب ہونا چاہتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں؟ جنید بھائی السلام علیکم, آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لہٰذا آج کی رات سلام بھیجیے. ایک مرتبہ وعلیکم السلام آ گیا نا تو سلامتی سلامتی مل جائے بیڑا گی. پار ہو گیا. خوبصورت بات. ڈاکٹر صاحب کیا پیغام اس موقع پہ آج کی رات کے حوالے سے؟ آج کی رات نور کی رات ہے, حضور کے نظر کی رات ہے, حضور کے کرم کی رات ہے, اور یہ پوری زندگی پر حاوی اس لیے ہوتی ہے کہ علامہ الجلالی سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جو آج کی رات میں حضور سے نسبت کو مضبوط کرتا ہے, قیامت کے دن حضور اس کو پکار کے اپنی طرف لے آئیں گے اور لوائے حمد وہ حضور کے ساتھ ہوگا. تو آج ہم ایک وعدہ کریں, حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, نماز نہ سبحان اللہ, بہت اچھا پیغام. قرآن حضور پیار کرتے ہیں, قرآن کو دل سے لگا کے سبحان رکھیں, اللہ, بہت اچھا پیغام. جس طرح بھی پڑھنا چاہیں پڑھیں, لیکن قرآن کو پڑھیں. بات یہ اور پڑھیں. پھر والدین حیات ہیں تو ان کے قدموں سے نہ اللہ اللہ اللہ. آپ نے مجھے میرا وائنڈ اپ بھی دے دیا. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے, کیا میسج دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی اور بہت اچھی چیزوں کی طرف اشارہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آج کے دور میں ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے مسلمان ہوں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اگر ہم آج یہی عہد کر لیں اور اس پر کاربند ہو جائیں تو معاشرے میں امن اور سلامتی جو ہے وہ قائم ہو جائے گا. بھائی سبحان اللہ, کیا کہنے, کیا خوبصورت ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو کی ہے. میں ابھی ڈاکٹر صاحب جو گفتگو کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی اور میں نے کہا شیئر کروں. اچھا, جب بھی ایسا موقع آتا ہے میں اس طرح کی بات ضرور کرتا ہوں. اس کی ایک وجہ ہے, یہ جو پورا پاکستان ہے نا, پورا پاکستان, یہ پورا پاکستان فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہاں جی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے نا کہ پاکستان کیا ہے تو اس کا انٹروڈکشن صرف اتنا دے دینا, یہ فیضان مصطفیٰ ہے, بات ختم ہو جائے گی. یعنی کوئی اگر یہ پوچھے کہ پاکستان کی تشریح کرو, بھئی کیوں بنا یہ ملک, کس لیے بنا, تو کہہ دینا کہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بنوایا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذمہ داری یقیناً اس نے پورا کرنی ہے. یہ جو میپ ہے پاکستان کا, کبھی غور سے دیکھا ہے آپ نے؟ میں آج کی رات کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں آپ سے, ذرا میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ میپ ہے, ذرا غور سے دیکھیے. یہ میپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ دیکھیے ذرا, یہ گوگل کیجئے, یہ پاکستان کا میپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. کلوز اپ کیجئے اس کو. اب شاید آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جو شمال کا میم ہے نا, شمال کا میم, نہیں سمجھے بات آپ؟ یہ جو نقشہ بنا ہوا ہے, یہ نقشہ کیا بنا ہوا ہے, ذرا غور کیجئے. لفظ محمد بنا ہوا ہے. یہ شمال کے میم سے لے کے جنوب کے دال تک سب کچھ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, نام محمد کا ہے. اب ذہن میں رکھیے کہ آج کی رات بنیادی طور پر تجدید عہد وفا کی رات ہے پاکستانیوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی. پاکستان کا کوڈ بھی 92 ہے نا. میں آ رہا ہوں, وہیں آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, وہیں آ رہا ہوں, ابھی سنیے آپ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو فیضان مصطفیٰ کا معاملہ, یہ کیا ہے؟ یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے میرا آپ کا پاکستان. ویسے تو پوری کائنات لفظ محمد کا صدقہ ہے, تمامی مسلمان لفظ محمد کا صدقہ ہیں, لیکن یہ پاکستان بالخصوص لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے یہ جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں, میں نے بہت جگہوں پہ بات کی, ایک بار پھر کیے دیتا ہوں میں آپ کو, کہ جب یو این او نے آزادی کے بعد کوڈ دیا تھا تو آپ کو پتہ ہے آپ کو کیا کوڈ ملا تھا اور انڈیا کو کیا ملا تھا, اور یو این او کو کیا معلوم تھا کہ جو کوڈ دے رہے ہیں یہ ہونے والا کیا ہے. یو این او نے انڈیا کو دیا 0091, کیا دیا 0091, اور پاکستان کو دیا 0092. 92 لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوڈ ہے, اس کا عدد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کہیں سے بھی پاکستان سے رابطہ کرو گے, توسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لگاؤ گے, لفظ محمد کا وسیلہ لگاؤ گے تو پاکستان سے رابطہ قائم ہوگا, ورنہ نہیں قائم ہوگا. تو نقشہ بھی لفظ محمد کا صدقہ لیتا ہے اور پاکستان سے رابطہ بھی لفظ محمد کا صدقہ لیتا ہے. لہٰذا ہم تو صدقات اور خیرات لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو جو صدقہ اور خیرات لیتا ہے اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتا, ہاں صرف اتنا ہے کہ سر جھکا کر احسان کو مانے کہ ہاں یہ فیضان مصطفیٰ ہے, اور درودوں کی کثرت آج کی رات کیجئے, سلام کی کثرت کیجئے, اور کمٹمنٹ کیجئے گنبد خضرا کے مکین سے کہ یا رسول اللہ
جس مقصد کے لیے آپ نے پاکستان ہمیں عطا فرمایا ہے، فائل میرے قائد کو، میرے آپ کے قائد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی. وہ خواب یاد ہے نا، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا، بہت ڈیٹیل ہے اس کی. وہ جو فائل دی تھی وہ کیا کہا تھا کہ یو آر ارجنٹلی ریکوائرڈ فار دی مسلمز آف سب کانٹیننٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامینیٹ کیا تھا، سلیکٹ کیا تھا، الیکٹ کیا تھا بابائے قوم کو، اس قوم کے لیے، اس وطن کے لیے. تو ہم تو صاحب ویسے ہی احسانوں تلے دبے تھے ایز مسلم. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ فیضان مصطفیٰ ہے. لہٰذا اپنے گلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا توق رکھیں، اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریے کو ہی پاکستان میں ٹو کریں. یقین مانیے یہ دنیا پاکستان کے قدموں میں. صوفی برکت علی علیہ رحمہ کا جو جملہ تھا نا کہ وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان کی ہاں میں اقوام عالم کی ہاں ہوگی اور پاکستان کی نہ میں اقوام عالم کی نہ ہوگی. وہ وقت میں قریب دیکھ رہا ہوں. بس اس غلامی کے توق کو اپنے گلے میں مضبوط کر لیجئے. گنبد خضرا کے مکین کی آمد کا جشن منائیے اور جو کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کیجئے. انشاءاللہ اگلا وقت میرے آپ کے پاکستان کا ہوگا. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ جناب. بس کے جانا میرے حضور کا ہے، بس کے جانا میرے حضور کا ہے. یہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. یہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. اور جن کی خوشبو سے یہ جہاں مہکا، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. وہ